الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ ترجمہ: وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔ پچھلی آیت میں گاڈ انکارنیٹ یا خدا کی تجسیم کا جو عقیدہ گھڑا ہے عیسائیوں، اس کی بات ہوئی تھی کہ نعوذ باللہ اللہ نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا روپ دھار کر دنیا میں ظہور فرمایا ہے، اور عیسائیوں میں جیکوبائٹس جو فرقہ تھا ان کا یہ عقیدہ تھا۔ آج جو آیت ابھی تلاوت ہوئی اس کے اندر عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کا ذکر ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نعوذ باللہ تین ہیں، اور یہ دو طرح کا عقیدہ رہا ہے۔ ابتدا میں جو تثلیث تھی اس میں اللہ، حضرت مریم اور حضرت مسیح علیہ السلام شامل تھے، یعنی گاڈ دا فادر، گاڈ دا مدر اینڈ گاڈ دا سن۔ اس طرح کی تثلیث مصر میں فرعونہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اسی کے اندر انہوں نے عیسائیت کو ڈھال دیا تاکہ مصر کے لوگ آسانی سے عیسائیت قبول کر لیں۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو اس تثلیث سے نکال دیا گیا، اور نئی تثلیث جو بنی وہ روح القدس کے ساتھ بنی، گویا گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن اینڈ گاڈ دا ہولی گھوسٹ، یعنی کہ اللہ، حضرت عیسیٰ اور روح القدس پر مشتمل تثلیث وجود میں آئی۔ یہ سراسر شرک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، گویا خالص توحید کے سوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کسی قسم کا کوئی من گھڑت عقیدہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جو لوگ ایسے عقیدے بنائیں گے اور ان سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو لوگ ان کاموں پر رہیں گے ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: تو یہ کیوں خدا کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ تو اسی غفور الرحیم کی شان ہے کہ ایسے ایسے باغی اور ایسے ایسے گستاخ مجرم بھی جب شرمندہ ہو کر اور اصلاح کا عزم کر کے حاضر ہوں تو 1 منٹ میں عمر بھر کے جرائم معاف فرما دیتا ہے۔ گویا شرک کا اس قدر بڑا گناہ کرنے کے باوجود اگر کوئی خالص دل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غفور الرحیم اور بخشنے والا مہربان پائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔